تو ربی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کر لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی. الحمدللہ اس وقت تقریباً 45 سے 50 مرد ایسے موجود ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے مانتے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ دفتر کھولا نا, کام شروع کیا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں یتیم بھی, غریب سے غریب بھی, بیوہ بھی, طلاق یافتہ بھی, 50 سال کی بھی, 55 سال کی بھی, لیکن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, کنوارا. ایسے نخرے ہیں. پہلے مرد راضی نہیں ہو رہے تھے, اب ہو رہے ہیں. تو اچھے سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے مرد ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم گھر دیں گے, الگ گھر دیں گے اور سارا خرچہ اٹھائیں گے, برابری کریں گے, دیندار بھی ہیں. لیکن خواتین کے والدین کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کمال کی بات ہے کہ لڑکیاں بھی راضی ہیں. انہوں نے بتایا مجھے, لڑکیاں کہہ رہی ہیں بھلے دوسری کی بیوی بن جائے, ہمیں اچھا میاں چاہیے, لیکن لڑکیوں کے والدین ڈھیٹ پنے پہ اترے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ کریں, ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے. اللہ نے مرد کو اجازت اسی لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ایک اچھا میاں, بولو بھائی, مل جائے. تو کنوارے کی تلاش, کنوارا مل جائے بہت اچھا ہے, میں تو ترغیب دیتا ہوں بھائی کوئی بھی نکاح میں نہ ہو تو اس سے کرو, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. پورا نہیں مل رہا, 1/4 مل جائے, 1/3 مل جائے, کیا خیال ہے؟ ایک خاتون کہنے کہ مجھے میاں پورا ہی چاہیے. میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی دوسری وائف بھی ہوگی تو وہ ملے گا پورا ہی آپ کو, کیونکہ جس دن آپ کے پاس آئے گا پورا آئے گا. ایسا نہیں کہ آدھا اس وائف کے پاس ہے, آدھا والا دھڑ یہاں آ گیا. کیا خیال ہے؟ تو یہ فرض ہی نہ کرو کہ یہ 1/4 میرا ہے, یہ پورا آپ کا بھی ہے اور پورا اس والی کا بھی, پورا ہی پورا ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ فرض کر لو بھائی یہ پورا میاں میرا بھی ہے اور پورا میاں, دیکھو وزیر اعظم یا صدر پورا ہمارا ہے نا, میرا پورا ہے, آپ کا بھی پورا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ تقسیم آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ کی, حاکم کی حیثیت ہوتی ہے سربراہ کی, تو وہ سربراہ مکمل آپ کا بھی ہے, مکمل آپ, اسے بیوی سے پوری محبت آپ سے بھی ہوگی, اور پوری محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی محبت, یاد رکھو. یہ لوگوں کو غلط نظریہ ہے عورتوں کا کہ مرد کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نہ 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 نہ, محبت ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو کے کم ہو جائے یا ڈیوائیڈ ہو سکے. اس کی مثال ہے جیسے آگ, چولہے میں آگ جل رہی ہے, آپ دوسرا چولہا بھی اسی آگ سے جلاتے ہو تو پورا کا پورا وہی چولہا اتنی ہی ہیٹ دینا شروع کر دیتا ہے جتنی یہ والا دے رہا تھا. انسان یہ جو ہے نا محبت ایک سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا ہے, ابے وہ لاکھوں سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا شعر ہے, روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. صرف شاعری کی حد تک صحیح ہے, محبت ہزاروں سے بھی ہو سکتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے, ماں سے بھی بھرپور, باپ سے بھی بھرپور, اولاد سے بھی بھرپور, بیوی سے بھی بھرپور, چاروں سے بھی بھرپور, یہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں آدھی محبت ملے گی, یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, پوری محبت ملے گی. کیونکہ اللہ نے جب مرد کو اجازت دی ہے تو اس کو ظرف بھی اللہ نے بڑھا دیا. آدمی ہے نا, وہ پاجامہ تھوڑی ہے. ہم تو ایسے ہی آدمی کی بیوی بننے کا آپ کو کہہ رہے ہیں جو آدمی ہو. ہاں کوئی نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا, آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں رکھ سکتا 2 یا 3 تو نہ کرو آپ. لیکن رفیع بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں, لیکن عورتیں کہتی ہیں نہیں اکلوتا چاہیے. تو بھائی اکلوتا مل جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں مل رہا تو اپنی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی اسی سے کر لو. اور جہاں ناکام تجربے ہوئے ہیں, بہت سے کامیاب تجربے, بہت سی عورتیں دوسری بیوی بن کے گئی ہیں, بہت اچھی ان کی ان لوگوں سے اچھی زندگی ہے جو کسی کنوارے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. بہت ایسے واقعات ہیں. اور جہاں دوسری شادی کے ناکامی کے ہیں تو وہ ایک شادی کے بھی تو ناکامی کے ہیں نا, تو ناکامی تو ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے, اور کامیابی جیسے یہاں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ تاکہ یہ نمٹیں, کیا ہو یہ معاملہ نمٹے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں جس کا لوگوں میں ظرف نہیں ہے, میں کہتا ہوں خوب اچھی طرح سوچ بچار کے نکاح کر لو, پورا اس بندے کو ٹیسٹ کرو صحیح ہے نہیں ہے, بندہ عورت کے بارے میں پوری تحقیق کرے, شادی کر لو. اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں بن رہی, محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. اس کو بھی معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. سر نہ پھوڑو ایک دوسرے کا, بلا وجہ علیحدگی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر بھائی شادی کے بعد ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری راز نکاح کے بعد فاش ہوتے ہیں, پہلے نہیں پتہ چل سکتا. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جرگہ بٹھاؤ, خود سے جلدی بازی میں فیصلہ نہ کرو, علماء کے سامنے کیس لے کے جاؤ, جرگہ بٹھاؤ, بولے بھائی یہ مسئلہ ہے, غلطی ہو گئی تھی, یہ ہمیں پتہ چلا یہاں تو مناسب نہیں ہے. تو اب سر پھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا تمیز سے کیا کر لو, کوئی بات نہیں یار, کوئی ہوتا ہے, الگ علیحدگی اختیار کر.
تو کہ بھائی یہ والا تجربہ ناکام ہوا, کہیں اور کر لیں گے. رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اور کرا دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے. نہیں ملتے مزاج بھائی, تجربے ہو جاتے ہیں. میرے پاس تو صبح شام فیملی والے لوگ, آپ بھی مغرب کے بعد کچھ لوگ آئے, میں ٹائم دیتا ہوں, لوگ آتے ہیں, پتہ چلتا ہے یار, کہتا ہوں یار تمیز سے الگ کرو یار, زیادہ اس کو لمبا لے کے نہ جاؤ. عورت نہیں رہنا چاہ رہی, اس کو میاں سے نفرت ہے, گھر والے گھسیٹ کے بھیجتے ہیں, جا وہ ڈپریشن کی مریض بنتی ہے. مرد نہیں بعض دفعہ رکھنا چاہ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے یار نہیں برداشت ہو رہی بھائی مجھ سے. تو ہم تو کوشش کریں گے جوڑ کی, لیکن ایک حد تک جوڑ ہے. اس کے بعد اسلام خود کہتا ہے وہیں یتفرقا, قرآن کی آیت دیکھو, وہیں اب لوگ کلپ یہ نہ بنا دیں طلاق کے فضائل پر, یہ کلپ والے بڑا بیڑا غرق. میں طلاق کے فضائل نہیں بیان کر رہا, حتی الامکان جوڑ ہی ہے. اور میں زیادہ تر لوگوں کو جوڑ ہی کی ترغیب دیتا ہوں کہ یار برداشت کرو, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی, لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ یار تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے, تمیز سے, لڑ بھڑ کے نہیں, بڑی تمیز سے الگ ہو جاؤ. بچے ہیں تو مل بانٹ کے فیصلہ کر لو, بھائی ہم دونوں پیار محبت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, نہ ہم تم پہ الزام لگائیں گے نہ تم ہم پہ الزام لگانا, تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کریں. بچے ہم دونوں کے ہیں, لہذا بچوں کا فیوچر ہم دونوں نے طلاق کے بعد بھی بیٹھ کے حل کرنا. یہ تم سے بھی ملیں گے, ہم سے بھی ملیں گے, خرچہ تو تمہارا باپ بھی اٹھائے گا. خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بچوں سے کہہ دو خرچہ تمہارا باپ کے ذمہ خرچہ ہے, وہ نہ اٹھائے پھر مارو پکڑ کے, پیٹ کے اس سالے کو کوٹ دو, پھر مارو, پھر فساد کرو. پہلے محبت سے, نہیں مان رہا تو تمیز, پھر کوٹ دو, پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کوٹا جائے. تو الگ محبت سے بھائی, تو بھائی جو بچوں کی شادی بھی ابھی ہم دونوں, ٹھیک ہے میں کسی کی بیوی ہوں گی, لیکن بچوں کے معاملے میں آپ سے رابطہ, اور آپ سے رابطے میں اگر میاں میرا کہہ رہے ہیں کہ پرانے والے سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے, تو ہم کسی کو درمیان میں وکیل بنا لیتے ہیں, میں اس سے رابطہ کروں گی جو آپ سے رابطے میں رہے گا. بچے دونوں کے ہیں, بچوں کو ہم تباہ, اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک دوسرے کا ٹکر مار رہے ہوتے ہیں, لیکن طلاق اس لیے کہ بچے کہاں جائیں گے, تو خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ایک صاحب کہنے لگے میرا داماد اتنا ظلم کر رہا ہے, میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے, میں نے طلاق نہیں لیتا, بچے کہاں جائیں گے. میں نے کہا جیسے آپ کو اپنی بچی کے بچے کی فکر ہے, تو خود اپنی بچی کی بھی, تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا. کیا ہو گیا؟ ان بچوں کے بگڑنے کا تو یقین نہیں ہے, لیکن یہ کیس تو بگڑ گیا نا. تو پہلے یہ والے بچوں کی بھی فکر کرو, اور اگلے بچوں کے لیے ایسی پالیسی بناؤ کہ وہ طلاق کے بعد خراب نہ ہو. وہ یہ کہ دونوں مل بیٹھ کے کسی تیسرے کو حکم بنائیں, کسی سمجھدار کو, بھائی بچوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرو. ملیں گے بھی دونوں سے, کوئی ایک دوسرے کے خلاف بچوں کو ورغلائے گا نہیں, بچوں کے سامنے نیگیٹو بات نہیں ہوگی. بچوں سے یہی کہا جائے گا بھائی نہیں بن رہی تھی, ہم اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے, لیکن وہ آپ کے ابا ہیں, آپ ان کا بیٹا احترام کرو. اور ابا کہے بیٹا وہ آپ کی بہرحال کیا ہیں, اماں ہیں. اور ایسی بھی فیملیز ہیں, کمال کی بات ہی, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ بھائی میاں بیوی الگ ہو گئے, بچوں کی شادی میں دونوں شریک ہیں. واڑے واہ, میں نے کہا زبردست. میاں بیوی الگ ہو گئے کیونکہ خاتون جاب کرتی تھیں, شوہر کو پسند نہیں تھی, خاتون نے کہا میں جاب نہیں چھوڑ سکتی, میاں نے کہا ہم اپنی پرمپرا نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ جب پھڈا زیادہ ہوا ہے تو وہ کوئی شکر ہے کوئی عقل مند تھا, انہوں نے کہا یار ایک دوسرے کو چھوڑ دو بھائی تم ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو کیا کرو. تو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن دونوں پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں, مگر بچوں کو نہ ہم چھوڑیں گے نہ تم چھوڑنا, بچوں کو دونوں مل کے پالیں گے. تو مجھے ایسے پتا چلا کہ ایک بچے کی شادی میں نکاح پڑھانے گیا, تو میں نے کہا ابا کہاں ہیں, انہوں نے کہا وہ پہنچ رہے ہیں ابھی. تو میں نے کہا ابا آپ کی اماں کے ساتھ گاڑی میں نہیں آئے, اماں آپ کے ساتھ پہنچ رہی ہیں, اور ابا. تو انہوں نے کہا وہ اصل میں ہمارے ابا اماں میں بہت بچپن میں علیحدگی ہو گئی تھی, تو وہ شادیوں میں سب شریک ہوتے ہیں, اماں یہاں سے پہنچتی ہیں وہ وہاں سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا یار اگر معاشرے میں ایسی تمیز پیدا ہو جائے, کیا خیال ہے. تو اتنا زیادہ نہیں, قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو, جرگہ بٹھاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں, اختلاف ہو رہا ہے جرگہ بٹھا کے حل کرو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہا, تو اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا, اس کوشش کے بعد بھی اگر یہ جدا ہو جائیں گے, یغنی اللہ کلا من سعتہ, ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو, اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اس کو بھی کوئی اچھا انتظام کرا دے گا, اس کا بھی اچھا انتظام کر دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں ٹینشن مت لو, تو ہم کہہ رہے ہائے 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 رلا, ہائے بچے کا بیڑا غرق کر دیا, ہائے ہائے اب کیا ہوگا, معصوم بچے, ہائے اس کو, ہائے 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 کتنے پیار سے اس نے اپنی بیٹی تمہیں دی تھی اور تم نے کیا کر دی.
ہائے تم نے چھوڑ دی, اور اس عورت کو بھی ہائے اتنا اچھا میاں ملا ہوا تھا, چھوڑ دیا. بھائی اس کو پتا ہے کہ اس کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا, وہ اندر کی باتیں تو عورت ہی جانتی ہے, اور بیوی کی باتیں مرد جانتا ہے. بہت اچھے بھی دونوں ہوتے ہیں, مزاج نہیں مل رہے ہوتے, دونوں کی ترجیحات ہی الگ ہوتی ہیں. ایسے حدیث میں واقعات ہیں کہ میاں بیوی دونوں بہت اچھے تھے, پھر بھی نبی نے علیحدگی کروائی, بھائی نہیں رہ سکتے, تو الگ ہو یہاں سے. دونوں حالانکہ بہت اچھے تھے مگر مزاج نہیں ملتے تھے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایلفی کی طرح مت چپک جایا کرو. اب آپ الٹے الٹے کام نہ شروع کر دیں جا کے. حتی الامکان جوڑ, حتی الامکان. طلاق اچھی چیز نہیں ہے, حتی الامکان. جرگہ بھی بٹھایا جائے گا, قرآن کہہ رہا ہے نصیحت بھی کرو محبت سے, بستر الگ کر کے روٹ بھی جاؤ. پھر عورت کو بھی اللہ ترغیب دے رہے ہیں, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ درمیان کا راستہ اختیار کر لو, طلاق تک نہ جاؤ, سلو کر لو. کوئی ایسا درمیان کا راستہ, کچھ اپنے حقوق سے عورت دستبردار ہو جائے, کچھ مت دستبردار ہو, تاکہ کسی طرح سے ان میں جوڑو. اللہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے, محبت سے, تمیز سے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں الگ ہے گھڑ گھڑ طلاقیں نکالی زبان سے, دفع ہو یہاں سے, آج سے تو میری شکل نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. نکال دیا اس کو گھر سے باہر, اس کا جہیز چھین لیا, وہ عورت جائے گی فوراً عدالت میں, پھر وہ الزامات لگائے گی میاں پر, فیس بک پہ ڈال دے گی اس کی باتیں, یہ تو اس کے تو اتنے سے تعلقات, اس کے تو یوں ہیں, اس کا تو فلانا ہے, اس کا تو ڈمکانا ہے. وہ پھر اپنی صفائیاں, پھر وہ اور الزامات, پھر لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں, یا تو ہمارے ابا غلط ہیں یا ہماری اماں. اس کا بچوں پہ بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. کہتے ہیں دونوں بھی, کوئی بھی غلط ہو ہیں تو غلط نا, پھر بچے بھی صحیح نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, جو کہ اسلام کا طریقہ بولو نا بھائی نہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک یہودی, ایک ہمارے دوست رشیا میں تھے, ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو کہہ رہے میں جب قریب سے گزرا تو میری داڑھی دیکھ کر اس عورت نے مجھے کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو, حالانکہ وہ یہودی عورت تھی. کہہ رہا میں پلٹا, میں نے کہا داڑھی سے تو یہودی تو اکثر نفرت ہی کرتے ہیں مسلمانوں سے, اور یہ کہہ رہی ہے شکر کرو تم کیا ہو, مسلمان. کہہ رہے میں نے تحقیق کی, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی ایک ایسے مرد سے جو مجھے پسند نہیں تھا, میں نے پوری زندگی اس کے ساتھ عذاب میں گزار دی ہے, بڈھی ہو گئی, مگر ہمارے مذہب میں علیحدگی کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے ہی نہیں. تو تم لوگ اچھے ہو, محبت سے زندگی گزارتے ہو, نہیں ہوتی تو تمہارے ہاں علیحدگی کا آپشن بھی, کیا خیال ہے بھائی, ہے, ٹھیک ہے نا, شکر ہے. تو کہہ رہے تھے یار اس وقت مجھے پتا چلا اسلام کیسا اچھا مذہب ہے. ایک ہندو نے مجھے کہا کہ دیکھو طلاق اسلام میں, ہمارے ہندو مذہب میں نہیں ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں طلاق کا لفظ بھی کہاں سے ہے, یہ تو ہندو کی ڈکشنری میں تو یہ ہے ہی نہیں. تو یہ صرف کہنے کی حد تک دعوے اچھے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ انسان کی زندگی کو بولو نا بھائی تباہ کر دیتے ہیں. تو تمیز سے رہو. نہیں ہو غلط فیصلہ تھا, بعد میں پتا چلا یار فیصلہ غلط تھا, کوئی بات نہیں. رفیع بھائی آپ نے شادی کرائی تھی, آپ کی بھی نیت اچھی تھی, ہماری بھی اچھی تھی, لیکن ہم تو پچھتا رہے ہیں بھائی, یہ تو بس مسئلے خراب ہو گئے. تو رفیع بھائی کیا کرو, جیسے جوڑ پیدا کروایا ہے تو محبت سے ہماری علیحدگی کروا دو, کہیں اور ٹرائی کریں گے, صحیح ہے نا. تو کچھ نہیں ہوتا, کہیں اور ٹرائی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو